اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کم سنی میں ہی حکومت سنبھال لی۔ ان کی سلطنت میں ایک وسیع و عرض علاقہ آتا تھا۔ یہ سلطنت دنیا کی عظیم ترین سلطنت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتبے کا بادشاہ پوری دنیا پر کہیں نہیں تھا۔ ان کی حکومت بہت ہی وسیع تھی۔ ہوائیں بھی آپ کے حکم کی غلام تھیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق چلتی تھی۔ سب پرندے بھی آپ کا حکم مانتے تھے اور پرندوں کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ وہ انہیں دور دراز علاقوں کی خبر لینے کے لیے بھیجتے تھے، اور کسی پرندے کی کیا مجال کہ ان کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک اور خاص انعام ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دھات کے پگھلے ہوئے چشمے جاری کر دیے۔ یہ چشمے پگھلے ہوئے تانبے اور چاندی کو باہر نکالتے تھے۔ جنات کاریگر اس چاندی سے مکانات اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ وہ اس چاندی سے کئی برتن، ہنڈیاں، دیگیں اور کئی دوسرے چیزیں تیار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حکومت اور نبوت کی تمام ذمہ داریاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کرنی شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی سلطنت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے نصیب میں لکھی تھی۔ جنات کی تسخیر، ہواؤں پر حکمرانی آپ پر ختم ہوگی، اور اس کے بعد کسی اور جانشین کو یہ چیز عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف پرندوں کی بولی ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ ان سے باتیں بھی کرتے اور انہیں کئی کام سونپتے جو وہ بڑی خوشی سے پورا کرتے۔ ان سے زیادہ تر پیغام بھیجنے کا کام لیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے نواز رکھا تھا۔ انہیں ساری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اور انہوں نے 40 برس تک حکومت کی۔ جس انسان، جن و انسان، شیطان، چرند پرند اور درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا، اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں کام آئیں۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمانبردار تھے، لیکن ہدہد کی آپ کی فرمانبرداری اور تابعداری بہت مشہور ہے۔ اس ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اور بادشاہوں کی شان کے مطابق جو بھی سامان ہوتا ہے وہ سب اس کے پاس ہے، مگر اس کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا۔ یہ خط یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے اس کی طرف ڈال دے، پھر اس کے پاس سے آؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھوایا، اسے ہدہد کے حوالے کیا اور اسے ملکہ سبا کی طرف روانہ کر دیا۔ ہدہد خط لے کر ملکہ سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ہدہد وہاں پہنچا تو ملکہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہدہد ایک روشن دان کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا اور وہ خط اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ ملکہ سبا نے حیرت سے خط کی طرف دیکھا۔ ہدہد خط ملکہ کی جھولی میں ڈال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ملکہ نے خط اٹھایا اور پڑھنے لگی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ تم لوگ غرور تکبر نہ کرو،
میرے مقابلے میں چلے آؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ ملکہ نے اس وقت دربار منعقد کیا، سب امیر اور وزیروں کو جمع کیا، معززین کی محفل بلائی اور پھر اس نے مشورہ کیا۔ ملکہ ان سب لوگوں پر بھروسہ کرتی تھی، ہر بات میں ان سے مشورہ کرتی تھی، ہر معاملے میں ان کی رائے ضرور لیتی تھی، اس لیے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ پہلے اس نے خط پڑھ کر تمام درباریوں کو سنایا، پھر پوچھا اب تم ہی بتاؤ اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درباریوں نے جواب دیا ہم تو جنگ کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان معاملات سے واقف نہیں، آپ جانیں اور آپ کا کام، آپ جو حکم دیں گی ہم اسے پورا کریں گے، ہم تو آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ درباریوں کی بات سن کر ملکہ سمجھ گئی کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور لڑائی کے بغیر اطاعت پر راضی نہیں۔ اب ملکہ نے کہا تمہارا خیال ٹھیک نہیں، تم جو سوچ رہے ہو وہ درست نہیں ہے، جنگ کرنا عقل مندی نہیں ہے، اس میں لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی، میری رائے میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم امن کا راستہ اختیار کریں۔ یاد رکھو فتح بادشاہ جب کسی بستی یا شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے وہ برباد کر دیتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، فتح کیے جانے والے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، آزاد لوگوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، ظلم و ستم اور خون بہانا شروع کر دیتا ہے۔ فتحین کا شروع سے ہی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے اور یہی زمانے کا دستور ہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھیجنا چاہتی ہوں، اس میں ہر قسم کی قیمتی، مہنگی، نفیس اور نایاب چیزیں ہوں گی۔ ان تحفوں کے ذریعے میں اپنے ملک کو اس کے ہاتھ سے بچانا چاہتی ہوں اور یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کا بادشاہ ہے، کیا وہ تحفے حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کے پیچھے اس کا کوئی اور عظیم مقصد ہے؟ درباریوں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ملکہ نے قسم قسم کی چیزیں اکٹھی کی اور انہیں چند عزت دار لوگوں کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ قاصد تحفہ لے کر چل پڑے۔ ہدہد یہ سب باتیں سن رہا تھا، وہ وہاں سے اڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف اڑنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پہنچ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاقات کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا فوراً ایک خوبصورت اور مضبوط محل تیار کرو۔ جنوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط محل تیار کر دیا جسے دیکھ کر دل جھوم اٹھتا تھا۔ ملکہ کے قاصد پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا، ان کی بڑی عزت فضائی کی، پھر انہوں نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ قاصدوں نے سب تحفے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تحفے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قاصدوں نے کہا یہ تحفے ہیں جو ملکہ بلقیس نے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بڑی نرمی سے کہا اپنے ان تحفوں کو واپس لے جاؤ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہوں، جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، ایک نبی اور بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوں، میں تمہارے یہ تحفے بالکل قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی ڈال دیا جائے تو وہ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا، تمہارے نزدیک دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، تم ان تحفوں سے خوش ہو رہے ہو، یہ کوئی نیاب اور قیمتی چیز ہے، یہ تحفے واپس لے جاؤ، ہم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اور ہم تمہیں ایک ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، ملک سبا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور عزت ملک حکمرانی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ قاصد سب تحفے لے کر واپس چلے گئے اور جو کچھ دیکھا جا کر ملکہ بلقیس کو بتا دیا۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی اطاعت اور فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں،
ہمیں فوراً جواب دینا ہوگا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ ملنے کے لیے آ رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ہی کون اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک بڑا جن اٹھا اور کہنے لگا میں دربار ختم ہونے سے پہلے تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں قوت طاقت کے ساتھ امانت دار بھی ہوں۔ تخت میں جڑے قیمتی ہیرے اور جواہرات میں کچھ بھی فروخت نہیں کروں گا۔ اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا جسے اللہ رب العزت نے علم حکمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ بولا اے اللہ کے نبی، میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے پیش کر دوں گا۔ ناظرین، اس واقعہ میں کوئی کمی پیشی ہو گیا تو ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔